میں نے نام لے لے کر کئی مرتبہ کہا، مولانا ارشد مدنی سے کہا، مولانا رابع حسنی سے کہا، ہر بات پہ بولتے ہیں آپ، ہر چیز پہ بولتے ہیں آپ، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر زبان آپ کی چلتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب بیمار ہیں، اتحاد ملت کی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک تماشا، اس میں ماشاءاللہ آپ کی زبان رواں دواں ہے، ذرا سا کسی نے چھیڑ دیا تو آپ میدان میں ہیں، اور جزیرۃ العرب اسلام کا قلعہ، اس میں اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں اور آپ کی زبانیں خاموش کیوں؟ آج بھی یہ خاموش رہے تو میں کہوں گا مسلمان نوجوانوں سے، میں کہوں گا امت کے ہر فرد سے کہ اس بات کو اب مان لو، تسلیم کر لو، اس کا اعلان کرو اور ہر جگہ کہو کہ یہ جو ملک کے بڑے بزرگ شمار کیے جاتے ہیں یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ۔ مولانا ارشد کو، مدنی کو، مولانا رابع کو بیان دینا پڑے گا اور کھلم کھلا اپنی علیحدگی آل سعود اور اہل نیان سے کرنی پڑے گی، ورنہ پوری امت ان سے کٹ جائے گی اور یہ مان کے چلے گی کہ یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ ہیں۔ آج پھر میں کہتا ہوں، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ رقص و سرود کی محفلیں اور دجال کا یہ شہر اور دجال کا ایک محل اور فوجی اڈے، یہ سب اس کے لیے کافی تھے کہ ان کے خلاف بگل بجا دیا جاتا، انقلاب کی دعوت دی جاتی اور ان کے خلاف یہ کہا جاتا کہ پوری امت کھڑی ہو جائے اور حرمین شریفین کو ان کے قبضے سے آزاد کیا جائے۔ اور جو بات جب علامہ سید سلیمان ندوی اور مفتی کفایت اللہ گئے تھے اور آل سعود سے ملے تھے اور یہ کہا تھا کہ حرمین کو عالمی نگرانی میں دیا جائے، یہ آپ کے صرف خاندان کے لیے نہیں ہے، تو شاہ عبدالعزیز نے بات ان کی سنی انسنی کر دی تھی۔ یہ بات آج پوری قوت سے پھر اٹھانی چاہیے کہ عالم اسلام کی تحویل میں حرمین کو دینا ہے، اور عالم اسلام میں جو امت مسلمہ ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ اس مطالبے کو پوری شدت کے ساتھ رکھا جائے، اور جو علماء آل سعود سے وابستہ ہیں، جو رابطہ عالم اسلامی کے نام کی صہیونی ایجنسی کے ممبر ہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے اور ان کو علل اعلان یہ بتانا چاہیے کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں، ہم اس سے الگ ہوتے ہیں، ہم آل سعود کے جرائم پر خاموش نہیں رہیں گے۔ میں نے نام لے لے کر کئی مرتبہ کہا، مولانا ارشد مدنی سے کہا، مولانا رابع حسنی سے کہا، ہر بات پہ بولتے ہیں آپ، ہر چیز پہ بولتے ہیں آپ، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر زبان آپ کی چلتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب بیمار ہیں، اتحاد ملت کی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک تماشا، اس میں ماشاءاللہ آپ کی زبان رواں دواں ہے، ذرا سا کسی نے چھیڑ دیا تو آپ میدان میں ہیں، اور جزیرۃ العرب اسلام کا قلعہ، اس میں اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں اور آپ کی زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ پوری امت سے سوال ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بڑے اور آپ کے بزرگ ہیں تو اب آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیجئے، یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے اپنے اداروں اور اپنی شخصیات کی شکل میں ایجنسیاں کھولی ہیں۔ اگر یہ آج بھی جب مدینہ منورہ کی جب فضا کو جب ناپاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر آج بھی یہ خاموش رہے تو میں کہوں گا مسلمان نوجوانوں سے، میں کہوں گا امت کے ہر فرد سے کہ اس بات کو اب مان لو، تسلیم کر لو، اس کا اعلان کرو اور ہر جگہ کہو کہ یہ جو ملک کے بڑے بزرگ شمار کیے جاتے ہیں یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ ہیں۔ رابطہ عالم اسلام سے انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا اور علل اعلان ان جرائم کے خلاف بولنا پڑے گا اور ان کو زبان کھولنی پڑے گی، ورنہ کسی مسئلے پر ان کی زبان کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی مکر ہے، یہ کوئی نہ کوئی اپنا پہلو ہے جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ بات اب پوری قوت کے ساتھ امت کے سامنے آ جانی چاہیے۔ امت کے جوانوں کو، امت کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ آخر کس قدر پاگل ہو گئے ہیں؟ یہودی اور نصرانی احبار و رہبان نے جس طرح لوگوں پر جادو کر دیا تھا یا ان کے دماغوں کو اغوا کر لیا تھا اور ان کے دلوں کو تباہ کر دیا تھا، کہ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور سے
جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا اور جنہوں نے اہل بیت نبوی کو قتل کیا، جو ان کے ساتھ آج کھڑے ہیں، جو یزیدی ہیں اس دور کے جو یزیدی ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے اسی کی توقع ہے کہ ہر دور کے ظالموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کے حق میں فتویٰ دیں گے، ان کی بات کریں گے۔ اس لیے پورے عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں، عربی میں بھی کہہ چکا ہوں، اردو میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کا بگل بجا دو اور حرمین شریفین کی آزادی کی تحریک چلاؤ، اور یہ کہہ دو کہ مدینہ منورہ پورے جزیرۃ العرب کے بارے میں کہہ دو، لیکن مدینہ منورہ میں اگر یہ حرکت کی گئی تو کوئی ملک نہیں بچے گا اور وہاں کے عوام میں سے کوئی فرد نہیں بچے گا جو تم پر لعنت نہ برسائے اور تمہارے خلاف ہر مہم میں شریک نہ ہو۔ غیرت کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، حضور کی وصیت کا تقاضا ہے۔ اب بھی اگر خاموش رہیں گے، یہ بڑے بڑے علماء، ان کو علماء کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن قوم کو دھوکہ دیا گیا ہے، ایک فریب قوم کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ تاریخ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ اہل بیت نبوی کے خلاف ہے، یہ صحابہ کے خلاف ہے، جن صحابہ کو کاٹ کے پھینک دیا گیا اور ممبروں پر جس خلیفہ راشد پر لعنتیں برسائی گئیں، جس نے یہ کیا اور جس کے لوگوں نے یہ کیا، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بے شرم ہیں، وہ بے حیا ہیں، وہ بے ایمان ہیں، خدا کی ان پر لعنت ہو۔ اس لیے جب تک امت پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں نہیں آئے گی اور آل سعود اور آل نہیان جیسے مجرموں کا قلع قمع نہیں کیا جائے گا اور حرمین شریفین کو ان سے نہیں چھینا جائے گا، اور جو بھی طاقتیں صحیح طور پر اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں ان کے حق میں بات نہیں کی جائے گی، اس وقت تک مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا اور یہ امت ذلیل سے ذلیل تر ہوتی جائے گی، اور اللہ دشمنوں کو اس پر مسلط کرے گا اور اپنے گھر میں یہ پٹے گی اور اس کے ادارے اس سے چھن جائیں گے۔ یہ خدا کے عذاب کی شکلیں ہوں گی جو برس کے رہیں گی۔ اس لیے کھلی وارننگ ہے، جس کو جو چاہے کہنا ہو کہے، جو بکنے والا ہے بکے، جو مرید و متوسل بنا ہے جس کو اللہ سے تعلق نہیں، رسول اللہ سے تعلق نہیں، جس کو خلفائے راشدین سے تعلق نہیں، جو ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، باغیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے وقت کے یزیدوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس ملعون سے، اس مجرم سے کسی امت کے کسی فرد کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے تقدس اور اس کی عظمت کی بات کرنے والا بے شرم و بے حیا ہے۔ اس لیے کھلا ہوا یہ مطالبہ ہے، پوری قوت کے ساتھ مطالبہ ہے کہ مولانا ارشد کو، مدنی کو، مولانا رابع کو بیان دینا پڑے گا اور کھلم کھلا اپنی علیحدگی اہل سعود اور اہل نیان سے کرنی پڑے گی، ورنہ پوری امت ان سے کٹ جائے گی اور یہ مان کے چلے گی کہ یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ ہیں۔ پوری امت میں تحریف پیدا کرنے کی ذمہ داریاں ان کو سونپی گئی ہیں۔ یہ آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ راستے مسدود ہو گئے، زبانیں بند کر دی گئیں۔ کارروائی اس کے خلاف ہوتی ہے جو حق بولے، جو باطل پرست ہو، حرام خور ہو، بدماش ہو، جھوٹا ہو، اور جو حرام کی تنخواہیں لے کر پیٹ پالتا ہو، یہ اس کے ساتھ یہاں بھی کھڑے ہیں اور وہاں بھی کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب امت کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے اور اب کھلا مطالبہ ہونا چاہیے۔